پہلا میرا عنوان ہے ذہنی تیاری. ہر سمجھدار آدمی جب کوئی کام کرتا ہے پہلے ذہن بناتا ہے. ایک ہی کرنا پیا یار میرا ذہن بن گیا تو بڑا فائدہ میں کرنا ہی ہے نا. بلکہ وہ کام کرنے لگتا ہے نا تو ذہن نہیں بن رہا، پھر کہتے ہیں میں کسی ماہر سے پوچھ لوں، مشورہ کر لوں. اور جب کوئی ماہر مشورہ دے دیتا ہے پھر کہتا ہے ہاں میں آج کرنا ہے بڑا فائدہ ہے. ایک ہی کرنا پیا. اور یار میں نے کسی نے دسیا دی بڑا نفع ہے میں کرنا ہی ہے نا. سمجھدار آدمی ذہن بنائے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ حج پہ جا رہے ہو، کیا ذہن ہے آپ کا، کیوں جا رہے ہو حج پہ؟ جب میں یہ سوال کرتا ہوں نا، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حج شروع ہونے سے 2 مہینے سے پہلے تک یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. حاجی کیمپ میں بھی سرکاری حاجی صاحبان کو بھی اور اس طرح مختلف جگہ پہ جانا ہوتا ہے. ٹریننگ پروگراموں میں میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ مجھے بتاؤ حج پہ کیوں جا رہے ہو. مجھے مختلف جواب ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے بچپن تو تڑپ سی اللہ دا گھر ویکھنا ہے، اللہ دا گھر ویکھن چلی گئی، یہ ذہن ہے. ایک صاحب کہنے لگے سنا ہے پیسے اللہ نے دیے ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے، اللہ میاں نے پیسے دیے ہیں اپنا حج فرض پورا کرنے جا رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے میں مارکیٹ کا صدر ہوں، جب میٹنگ ہوتی ہے نا تو ایک کہتا ہے میں 2 دفعہ گیا، ایک کہتا ہے میں 3 دفعہ گیا، تو میں سوچا میں بھی ہو ہی آواں. اس کا ذہن یہ ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہے. آپ نے کیا ذہن بنا کے جانا ہے؟ آپ نے ذہن یہ بنا کے جانا ہے میری روح سے میرے رب نے لبیک پڑھوا کے مجھے میرے رب نے بلایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، مجھے میرے رب نے بلایا ہے اور بلا کے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر کا صحیح طرح سیکھ کے اچھی طرح تو حج کر لے گا نا تو میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو، تیری عمر 50 سال، تیری عمر 60 سال، تیری عمر 80 سال، جتنے گناہ تو نے کیے ہوئے ہیں، بھولے سے کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، جو بھی تو کر چکا ہے میرے گھر کا حج کر، میں تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے تجھے ایسے معصوم بنا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ایسے میں نے تجھے بنانا ہے. پہلا میرا عنوان ہے ذہنی تیاری. یہ ذہن بنا کے آپ نے جانا ہے میرے رب نے مجھے بلایا ہے، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کچھ میں کرتا رہا ہوں، لیکن اب مجھے اللہ نے موقع دیا میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی دے کر معصوم بنانے کا، ایک گناہ نہیں چھوڑنا، یہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. اور میں اس لیے حج کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی بھر کے گناہ میرے بخشے جائیں گے اور میں معصوم بن کے آؤں گا، میرے ذمے کوئی گناہ نہیں رہے گا. یہ ذہن بنا کے جانا ہے آپ نے، یہ ذہنی تیاری کرنی ہے. اور یہ ذہنی تیاری جو آپ نے کی ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، میری روح سے اللہ نے پڑھوایا تھا، مجھے بلا کے وعدہ کیا ہے ساری زندگی گناہ معاف. یہ کیسے ملے گا؟ اگر کسی بھائی بہن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے نا کہ میں جاؤں گا مکہ اور جا کے میں کعبہ دیکھوں گا، بخشا بخشایا آ جاؤں گا، روضہ رسول دیکھوں گا، میرے گناہ معافی ہو مل جائے گی. نہیں بھائی، میں صاف واضح لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کعبے جانے سے، کعبہ دیکھنے سے، مکے جانے سے، روضہ رسول دیکھنے سے کبھی یہ نہیں ملتا جب تک کہ پوری طرح نیت کر کے نہیں جائے گا. آپ بتاؤ ابو جہل، ابو لہب مکے میں نہیں پیدا ہوئے؟ وہ طواف نہیں کرتے تھے؟ وہ تو کعبے کے متولی تھے، حاجیوں کے بندوبست کرتے تھے، پانی پلانے کا، رہائش کا بندوبست کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے ان کو. پتہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قریش خاندان کعبے کا متولی تھا. یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچے، یہ سارے یہ وہاں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، زمزم پلاتے تھے. لیکن کیا وہ بخشے گئے؟ کعبے میں جا کر، مکے میں پیدا ہو کے، مکے میں رہ کے، کعبہ دیکھ کے، کعبے کے طواف کر کے بھی ان کی بخشش ہو گئی؟ مدینہ منورہ میں منافق مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کیا بخشے گئے؟
قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم میں جو آخری درجہ ہوگا وہ منافق کا ہوگا۔ کیا مسجد نبوی اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں انہیں بخشوا گئی؟ کافروں سے بھی نیچے درجہ نمازیں پڑھ کے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف خالی یہ سمجھنا کہ میں جا رہا ہوں بخشا بخشایا آ جاؤں گا، یہ بات نہیں بنے گی۔ یہیں سے تیاری کر کے جانی ہے کہ میں نے اللہ سے معافی لینی ہے اور میں نے بخشوانا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پہلا کام بتانے لگا ہوں۔ ایک کام میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی، اللہ قبول کر لے، قبول کر لے۔ دوسرا کام بتانے لگا ہوں، کرنا تھا اس دن جس دن آپ نے ارادہ کیا تھا، آپ نے بھائی انس صاحب کو، بھائی رحیل صاحب کو پاسپورٹ دیے تھے، لو جی ہم نے بڑا ادھر ادھر دیکھ لیا ہے، السفیر صحیح حج کراتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے، اچھی طرح حج ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، لہذا یہ پاسپورٹ لو اور ہمیں حج کراؤ۔ اس دن آپ نے وہ کام کرنا تھا جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو اٹھنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، غسل کرنا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، پاک صاف مصلی بچھانا ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، پھر توبہ کرنی ہے۔ پہلا کام ہے، آج رات ہی کر لینا، دن کے وقت بھی کرنا جائز ہے، رات کو کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ سے اکیلے لو لگانی آسان ہوتی ہے۔ رات کو اٹھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، توبہ کی نیت کر کے جانی ہے۔ حج نام ہی توبہ کا ہے، توبہ نہ کی فائدہ کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے 15 حج کیتے نے، 25 عمرے کیتے نے، ہر سال اعتکاف بہنا، اگلی صف وچ بہنا، شورتیاں نو پیسے بھی دینے پہننا، پیسے دے کے بھی میں جگہ لے لینا پہلی صف وچ۔ میں نے پوچھا کاروبار کیا؟ سودی کاروبار۔ اب بتائیں یہ 15 حج، یہ 25 عمرے کا کوئی فائدہ ہے؟ چاہیے تو یہ تھا پہلا عمرہ پہلے جاتے ہی یہ سارے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، پھر تو فائدہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، غسل کرنا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، پاک صاف مصلی بچھانا ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، پھر توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیسی ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتی توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں 10 تسبیحیں پڑھنا، میں 20 پڑھنا، پڑھتا رہتا، توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں۔ پہلی شرط لگائی ہے جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ جو شرمندہ نہیں ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط رکھی ہے معافی مانگے۔ تیسری شرط رکھی ہے آئندہ پکا وعدہ کرے نہ کرنے کا، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے۔ میری بات آپ دیکھ لو، کیا معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے جھوٹ بولے ہی، آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، یا کیا ساری دنیا جھوٹ بول دی پئی ہے، آج میں بول لیا ہی کی آخر آ گئی۔ اب بتائیے یہ شرمندہ ہے؟ نماز نہیں پڑھی، کیا کہتا ہے؟ او بڑے رکھے نے نمازی، نمازہ پڑھ دینے کی کرتے پھر دینی، نہیں پڑھ دیا کی آتا ہے؟ شرمندہ ہے؟ داڑھی نہیں رکھی، بڑے داڑیاں لے ویکھے نے، داڑیاں رکھ کے کی کرتے پھر دینی۔ اب بتائیں یہ شرمندہ ہے؟ نماز نہیں پڑھی، چلو آج پڑھنی چاہیے، چلو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فراڈ کر رہا ہے اور کاروبار چلتے نہیں ہوئے فراڈ کے بغیر، ساری دنیا فراڈ کر دی ہے۔ اب بتائیے یہ شرمندہ ہے؟ پردہ نہیں کر رہی، پردے کے پیچھے کی ہوتا ہے سن پتہ ہی۔ اب بتائیں یہ شرمندہ ہے؟ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے پہلا کام اللہ سے کہنا ہے، اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا مالک، میرا خالق، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی، میں نے غلط کیا ہے۔ اپنے دل کو ریلائز کرانا میں غلط کرتا رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے، اگر کیا میں پچھلیاں بخشوا لاں گا، پھر حج کر کے پھر بخشوا لاں گا،
پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے شرمندہ ہونا ہے میں غلط کرتا رہا ہوں. دنیا میں کوئی احسان کر دے اے بڑا موتا نہیں ایسی گل میں نہیں موڑ سکتا. کہتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی موسن ہمارا ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے. یا اللہ میں جھوٹ بولتا رہا, غیبتیں چغلیاں کرتا رہا, بد اخلاقی کی, کسی کا جاتی کی, اللہ جو کچھ میں کر سکا ہوں کرتا رہا ہوں, میں شرمندہ ہوں. تیرے جیسے محسن ہستی کی مجھے نافرمانی کرنی نہیں چاہیے تھی, میں نے غلط کیا ہے. پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, معاف کر دے, معافی مانگنا. اور تیسری کیا کہنا ہے, اللہ تو میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے پچھلے ساری زندگی بھر کے گناہ معاف کر رہا ہے نا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں حج کر کے واپس آ کے اب میں تیری نافرمانی کوئی نہیں کروں گا, پکا وعدہ. اگر کسی نے توبہ کرتے وقت ذہن میں رکھا میں نے پھر بھی کرنے ہیں, پھر توبہ اللہ کہتا ہے نہیں قبول کروں گا. ایک دفعہ پکا وعدہ کرنا ہے. اور دیکھو اللہ کتنے غفور رحیم ہے. اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے توبہ کرتے وقت پکی نیت کی تھی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی اس سے کوئی گناہ ہو بھی گیا پھر بھی اس کی توبہ قبول رکھوں گا, کیونکہ اس نے اس وقت پکا وعدہ کیا تھا. بندہ ہے, بشر ہے, ہو جاتی ہے, ہو گئی کوئی بات نہیں, دوبارہ معافی مانگ لے. لیکن جس نے پہلے سے ذہن رکھا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نے پکا وعدہ اللہ سے کرنا ہے, ذہن بنانا ہے, توفیق اللہ نے دینی ہے, توفیق اللہ نے دینی ہے. میرا آپ کا ذہن بننا چاہیے. جب یہ ہمیں ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دے گا. پہلا کام, رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ میں شرمندہ ہوں, تیری نافرمانیاں کرتا رہا ہوں, معاف کر دے اور آئندہ پکا وعدہ نہیں کروں گا. یہ پہلا کام ہے آپ کا. دوسرا کام, اللہ کہتے ہیں اس طرح کرنے والے کہ میں پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا, پر بندوں کے حق نہیں معاف کروں گا جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگی جائے. تو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے, اپنے عزیز و اقارب سے معافی مانگ کے جانی ہے. جن کے والدین حیات ہیں والدین کی قدم بوسی کرو, ان سے اجازت لو. اور سب سے جن سے کوئی اختلاف رہا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے باقاعدہ وصیت نامہ لکھ کے جانا چاہیے, میں نے فلاں کا اتنا دینا ہے, فلاں سے اتنا لینا ہے, حساب بے باک کر کے جانا ہے. اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی, بندوں سے آپ نے معافی مانگ لی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ میرا بتایا ہوا پہلا کام اگر آپ نے کر کے گئے نا, حج کر کے واپس آؤ گے, نیا نامہ اعمال شروع ہوگا. پچھلے سب معافی, پھر جو مرضی لکھوا لینا, نیا نامہ اعمال شروع ہوگا. احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا پہلا کام ہو گیا مکمل. ذہنی تیاری, کیا ذہنی تیاری کی ہے؟ میرے رب نے میری روح سے پڑھوا کے مجھے بلا کے میرے سے وعدہ کیا ہے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی دینے کا, اور میں اللہ سے معافی مانگ کے بندوں سے معافی مانگ کے جا رہا ہوں. پہلا کام ہو گیا مکمل.